ما ودعک ربک وما قلی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ما ودعک، نہیں تمہیں الوداع کہا. وداع یعنی کہتے ہیں الوداع، تو ودعک تمہیں خدا حافظ نہیں کہا، ربک تمہارے رب نے، وما قلا، قلا کہتے ہیں نفرت کرنے کو، نہ تم سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. یعنی یہ سورہ جو ہے نا یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو تمہیں خدا حافظ کہہ دیا ہے، تمہیں خیر بات کہہ دیا ہے، تمہیں الوداع کہہ دیا ہے کہ بس اب اللہ تعالیٰ تم سے دوبارہ بات نہیں کرے گا، نہ یہ معاملہ ہے فترۃ الوحی کے بعد، اور نہ ہی یہ کہ اللہ تم سے نفرت کرتا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نفرت نہیں کرتا، وما قلا، تو اللہ تعالیٰ نفرت نہیں کرتا. اچھا نفرت نہیں کرتا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نفرت نہیں کرتا تو چلو ویسے، کیونکہ نفرت تو بہت بری چیز ہے نا، یعنی اس سے کم کچھ کرتا ہوگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. عربی زبان میں جب کسی چیز کے آگے لا یا ما لگ جاتا ہے نا تو اس کا اپوزٹ مراد ہوتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل آتا ہے کہ لا یحب الظالمین، اللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو محبت نہیں کرتا کا کیا مطلب ہوا؟ محبت نہیں کرتا. اچھا محبت نہیں کرتا تو کیا اس سے کم کوئی چیز کرتا ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ I don't love you, I like you. I like you. I don't love you but I like you. ٹھیک ہے، تو کیا یہ مراد ہے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے. لا یحبو کا مطلب ہے نفرت کرنا. اللہ نفرت کرتا ہے ظالموں سے. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے وما قلا، اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت نہیں کرتا، یعنی آپ سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ذرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ نہ ہی میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی میں آپ سے نفرت کرتا ہوں. تو یہاں پہ جو ہے نا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں پیار کا ایک اصول ہے، پیار کا ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کچھ عرصے کے لیے اپنے محبوب سے دور رہتا ہے نا تو اس کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو محبت کم ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے؟ یقیناً بڑھ جاتی ہے. تو کہتے ہیں نا ڈسٹینس میکس دا ہارٹس گرو فانڈر. تو جب آپ تھوڑے دیر کے لیے فاصلہ کریٹ ہوتا ہے نا، اس کے بعد جب دوبارہ ملتے ہیں تو محبت بڑھ جاتی ہے. چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہوں، ہسبینڈ جو ہے وہ گیا ہوا تھا کچھ عرصے کے بعد، مہینے 2 مہینے کے بعد واپس آیا، کسی خاص کام سے گیا ہوا تھا تو واپس آتا ہے تو پیار محبت بڑا ہوتا ہے. یا ایک بچہ ہے وہ کہیں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، والدین سے دور تھا، کافی عرصے بعد واپس آیا تو کتنی محبت کے ساتھ ملتے ہیں. تو یہ باتیں ہمیں عام طور پہ بھی نظر آتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کیا کہنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آئی تو آپ کتنے خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ کے تھوڑی گیا تھا، نہ ہی اللہ تعالیٰ تجھ سے نفرت کرتا ہے، اللہ تو تجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ کے بندے، اللہ تو تجھ سے محبت کرتا ہے. اور یہ بہت ہی خوبصورت ریلیشن شپ ہے اللہ اور اس کے رسول کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی میری آپ کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا کریں؟ فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو؟ نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو. یہ تم نے کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ جوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے ساتھ کہ اللہ سے محبت کا پروف یہ ہے کہ تم نبی کی پیروی کرتے ہو، ورنہ تمہارے دعوے جھوٹے ہیں، سب جھوٹ ہے، 2 نمبر باتیں ساری کہ جی ہم تو جی اللہ سے بڑی پیار کرتے ہیں، اللہ سے بڑی محبت ہے. جی کیا محبت ہے؟ جب تک تم نبی کی سنت پہ نہیں فالو کرو گے تو کیا تمہاری محبت کے دعوے سارے کھوکھلے ہیں. کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میری محبت کا اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو اس کا تقاضا صرف یہی ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو. اللہ اکبر، اتنی کلوسنس ہے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور یہاں پہ کہا ما ودعک ربک، تیرا رب، کہ تیرا رب کیسے تجھے چھوڑ کے جاتا. تیرا رب یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نسبت جوڑ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میں تیرا ہی رب ہوں. یہ نہ سوچ کے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، نہیں چھوڑ کے گیا، تیرا رب ہوں میں. وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً جو آخرت ہے وہ بہتر ہوگی تمہارے لیے اولا سے، جو پہلے آنے والی ہے اس سے. اب اس سے ایک مراد دنیا ہے کہ تمہاری آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہوگی. لیکن یہاں پہ کہا گیا آخرتی والاولا، اولا جو پہلے والی، آخرتی جو ہے نا دنیا نہیں کہا یہاں پہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا نہیں کہا، مِنَ الْأُولَى کہا یہاں پہ.
تو جو پہلے آنے والی. تو اس کے پھر کچھ انٹرپریٹیشنز اس کے علاوہ بھی ہوئی کہ دنیا اور آخرت کے علاوہ بھی شاید کوئی معنی ہو سکتے ہیں اس کے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو آخرت ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے, ظاہر سی بات ہے, اور جو آپ کی اسٹرگلز ہیں, جو آپ کی محنتیں ہیں, ان کا یقیناً آپ کو بہت زبردست اجر ملنے جا رہا ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ ہماری آخرت, مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آخرت جو ہے وہ اولا سے, دنیا سے بہتر ہے, تو آپ فجر کی نماز کے لیے نا چھلانگ مار کے اٹھیں گے. آپ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. آپ کے لیے دوسروں کو دین کی دعوت دینا آسان ہو جائے گا. وہ کام لوگوں کے لیے کرنا, لوگوں کی مدد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. وہ چیزیں جو آپ کا حق ہے اور کوئی پورا نہیں کر رہا, اس کو معاف کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور جو بھی چیز آپ کے پاس مال کی ہے وہ آپ شیئر کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کریں گے. نوجوانوں سے میں خطاب کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ جب آپ پیزا آرڈر کرتے ہیں نا, تو پیزا کی وہ سلائس جو ایک ہی رہ گی ڈبے میں, وہ شیئر کرنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ آخرت جو ہے نا وہ ادھر سے بہتر ہے. تو ہوتا ہے نا کبھی کبھار پیزا منگوایا, ساری سلائسز ایک رہ گئی ہے, اب اس ایک کے پیچھے گھر کے سارے بچے لڑ رہے ہیں, تو جس کا فوکس آخرت پہ نا, اس کے لیے وہ آخری سلائس دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے لے لو, مجھے مل جائے گی, کیونکہ مجھے آخرت کا اجر زیادہ عزیز ہے. سو یہ ہمارا ایک پیراڈائم شفٹ ہے, یعنی انسان کی سوچ میں ایک شفٹ آتا ہے. تو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر لائف کو ہم دیکھیں تو اگر ہم ان کی لائف ٹائم کی بات کریں, کہ لائف پیریڈ کی بات کریں, اگر ہم آخرہ اور اولا کی بات یہ کریں کہ جو آپ کا اینڈ آف یور لائف جو ہے وہ بہتر ہوگی پہلے سے. اس سے کیا مراد دی جائے؟ اس سے یہ مراد دی جائے کہ آپ, یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی شروع کی لائف تو جو ہے ٹھیک ہے, جو آپ پہ نبوت آئی, تو آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں تو دیکھیں بہت سارے اسٹرگلز ہوئے, مثلا ہجرت کرنی پڑ گئی, مختلف قسم کے ٹارچر کیے گئے, سینکشن لگائے گئے, غزوہ بدر ہوئی, غزوہ احد ہوئی, غزوہ خندق ہوئی, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہوئیں, اور طرح طرح کے پریشانیاں, مشکلیں آئیں. تو یہ کیسے کہہ دیا کہ جی آپ کی جو آخر والی زندگی ہے, اگر ہم لوگ دنیا کی بات کریں صرف, کہ دنیا میں جو لیٹر پیریڈ آپ کی لائف کا وہ بہتر ہوگا ابھی کی حالت سے. اس کی ایک جو تشریح جو بیان کی گئی جو بڑی خوبصورت ہے, وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تھے نا, تو اکیلے تھے, بالکل اکیلے تھے, تنے تنہا. اور آگے جا کے نا ٹھیک ہے ہجرت بھی ہوئی, غزوہ بدر بھی ہوئی, احد بھی ہوئی, خندق بھی ہوئی, سب ہوئی, لیکن اب آپ ایک کلیکٹیو تھے. تو پرابلمز کو ایک ساتھ مل کے فیس کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت اکیلے فیس کرنا. اس لیے یہ پروو کرتی ہے بات کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ کلیکٹیو میں رہتے ہیں نا, آپ کے اوپر یہ دیکھیں, آپ اپنی فیملی میں چینج ہوئے. فار ایگزامپل, آپ کی فیملی کو اتنی پریکٹسنگ نہیں تھی, آپ نے دین کو فالو کرنا شروع کیا, آپ اکیلے تھے, اور آپ پہ پوری دنیا کا یعنی جو ہے نا حملہ ہوا ہے کہ تم دیکھو جمعہ 8 دن مولوی ہو گئے, فلاں ہو گئے, ڈمکا ہو گئے. اب اکیلے فیس کرنا نا بڑی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے, بڑا ول پاور چاہیے ہوتی ہے, بڑا ریزولو چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی میں کسی اور کو بھی پیدا کر دیتا ہے, اس طرح کا بندہ جو آپ کی سوچ کے ساتھ میچ کرتا ہے, جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا چاہتا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہتا ہے. تو اب ایک اور ایک 11 ہو گئے آپ, پھر ایک اور بندہ فیملی میں چینج ہوا, پھر ایک اور چینج ہوا. الحمدللہ اب آپ کو اسٹرینتھ مل رہی ہے, اور اب جو بھی پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز آئیں گی نا, وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگی, کیونکہ پہلے تو آپ اکیلے تھے. کہتے ہیں می اگینسٹ دا ورلڈ, آپ ہیں اور پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. لیکن اب کیا ہے, اب آپ کے ساتھ اسٹرینتھ مل رہی ہے آپ کو. سو ایک معنی اس کے یہ بھی ہے کہ آپ کی جو آخر کی زندگی ہے اس میں یعنی بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کو سپورٹرز ملیں گے. ابھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی سپورٹر نہ ہو, آپ کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہیں, لیکن آگے جا کے آپ کو بہت زبردست سپورٹ ملنے جا رہی ہے. یعنی گروپ کے ساتھ رہنا جو ہے نا, وہ اکیلے رہنے سے بہتر ہوتا ہے اگر وہ گروپ آپ کو خیر کی طرف لے جا رہا ہے. سو اسی لیے یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اچھا, آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ویسے بھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اور جب تک دنیا سلامت ہے, جب بھی ہم کوئی بھی نیک کام کریں گے اس کا سارا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ ان کی تعلیمات پہ ہم عمل کر رہے ہیں. جو بھی بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے, لیکن ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے کیونکہ نماز سکھائی انہوں نے. جو بندہ بھی صدقہ کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے, لیکن ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے.
جو بندہ بھی دعوت دین کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے کیونکہ ان سے ہم نے کس چیز سیکھی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی جو آخرت ہے وہ دنیا سے تو بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ.